بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، جو شخص نفس کی کمینگی سے بچ گیا وہ شخص فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ تو اس کا شوربہ جو ہے وہ زیادہ رکھ لو، یا اس جگہ پر گوشت بناؤ جہاں سے خوشبو ہمسایوں کے گھر میں نہ پہنچے۔ شوربہ اس لیے زیادہ رکھو تاکہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ اپنے ہمسائے کے گھر کے اندر دے آؤ، اور فرمایا کہ اپنے گوشت پکانے سے ہمسایوں کے گھر والوں کو تکلیف نہ دو۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے مفلوق الحال ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو گوشت نہ کھلا سکیں، آپ کے گھر کی خوشبو جو ہے اس کے گھر میں جب جائے گی تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث پاک مجھے کل عید کے دن پہلے دن بڑی شدت کے ساتھ یہ حدیث یاد آتی رہی۔ ایک اور حدیث پاک پہلے سماعت فرمائیں، وہ حدیث یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے اور آپ نے آتے ہی پوچھا کہ عائشہ گوشت کا کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میں نے تقسیم کر دیا، صرف ایک ران جو ہے وہ باقی بچی ہے۔ سارا گوشت میں نے تقسیم کر دیا اور ایک ران جو ہے وہ باقی بچی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ یہ نہ کہو کہ ایک ران بچی ہے اور سارا گوشت تقسیم کر دے، بلکہ یہ کہو کہ سارا گوشت جو تقسیم کیا ہے نا وہ بچ گیا ہے، اور یہ جو ایک ران ہے نا یہ نہیں بچی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ تو جب انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ دیتا ہے، تو سب سے پہلے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں پہنچتی ہے، پھر اللہ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ غریب کے ہاتھ میں جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ یہ احادیث پاک کا نچوڑ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں کی، اور میں نے تو اس سال بڑا عجیب و غریب جو ہے ایک ٹرینڈ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ گوشت کو جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، اور جمع کرنے کا انداز جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مختلف، چونکہ میں ایک امام مسجد ہوں، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، اور میں نے کل فیس کیا ان چیزوں کو کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھروں کے اندر ختم شریف بھی پڑھا، بس انہوں نے کالنے کی جی قاری صاحب آئیں اور آ کر جو ہے وہ ختم شریف پڑھ دیں، آپ نے اکیلے ہی آنا دوبارہ کالنے کی۔ پہلے ایک وقت ہوتا تھا لوگ 10-12 لوگوں کو بلاتے، ان کا کھانا تھوڑا سا تیار کر لیتے، پھر خیر اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم کا معاملہ وہ تو بالکل کل تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ گوشت تقسیم بھی کیا، بلکہ ایک شخص نے مجھے ایک لسٹ دکھا دی تو کہا کہ کل سے یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے گوشت دینا ہے۔ یعنی اس سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے جو ہے عجیب و غریب بن چکے ہیں، اور کتنے عجیب و غریب جو رسم اور رواج جو ہے وہ آ چکی ہے۔ پوری لسٹ کے اندر کسی غریب کا نام آپ کو نہیں ملے گا، وہ یہ ملیں گے کہ فلاں فرینڈ ہیں، فلاں دوست ہیں، فلاں فلاں جو ہے نا ان کو ہم نے جو ہے نا دینا۔ تو میں ذاتی طور پہ کل یہ سمجھ رہا تھا یار چھوٹا جانور اتنا لوگوں نے کیا لیکن کسی نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اس سے تو ایک اب تقسیم کرنا جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی اسلام کے اندر صحابہ کرام کو ذخیرہ دوزی سے منع کیا تھا، ذخیرہ دوزی نہیں کرنی، جمع کر کے نہیں رکھنا۔ جب یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی، جب اسلام جو خوب پھیل گیا اور کشادگی آئی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم جو ہے اپنی قربانی کے گوشت جو ہے اس کو جمع کر سکتے ہو، ذخیرہ دوزی کر سکتے ہو۔ تو علماء نے اس حدیث کو لے کر جو ہے یہ استدلال کیا ہے کہ گوشت کو جمع کرنا نہ تو یہ واجب ہے، تقسیم کرنا گوشت کو تقسیم کرنا نہ تو یہ واجب ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے، یہ محض ایک ہمدردی ہے۔ اور اگر آپ گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو افضل طریقہ یہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ جو اپنے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ دوست و احباب یعنی غرباء کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو اب یہاں پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ ترین گوشت ہوتا ہے پہلے اس کو جو ہے وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، پھر اس سے جو کم تر عمدہ ہوتا ہے اس کو اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور جو بالکل رہا کھسا جو ہوتا ہے نا اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اور بلکہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اب تو وہ رکھنے والا رواج ہی ختم ہو گیا کہ غریبوں کے اندر تقسیم کرنا، یہ تو بس قربانی جب ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس نے یہ اونٹ قربان کرنا ہے جی، اس نے ویڑا قربان کرنا ہے جی، اس نے چھوٹا جانور قربان کرنا ہے جی،
تو غریب لوگ ہوتے ہیں ظاہر بات ان کے دل کے اندر ذرا ایک تما پیدا ہو جاتی ہے، چلو ان کے گھر سے ہمیں کوئی گوشت آئے گا۔ تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل میں لالچ رکھنے کے بجائے جو ہے اللہ کے اوپر توکل کریں کہ آپ نے پورا سال گوشت کے بغیر گزارا ہے، تو اگر ایک دو دن آپ صبر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پھر بھی ظاہر ہے انسانی تقاضا ہے کہ اگر کسی کے دل میں آتا ہے اور پھر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ہمیں گوشت نہیں دیا، انہوں نے فلاں نہیں کیا، انہوں نے ایسے، تو ان چیزوں سے یہ شکوہ شکایت جو ہوتی ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر حال میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے اوپر راضی رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو عارضی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان چیزوں کی حقیقت نہیں ہوتی، یہ صرف تھوڑا سا سمجھ لے کہ آزمائش کا ایک وقت ہوتا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، لالچ ایک آ جاتی ہے، بچوں کے ذہن میں آ جاتی ہے، گھروں میں خواتین کے ذہن کے اندر یہ چیز آ جائے، لیکن اس سے بچنا جو ہے چاہیے۔ اور دوسری طرف امراء جو ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں پر آپ قربانی کرتے ہیں وہاں پر آپ اپنے نفس کے اوپر بھی قربانی کریں، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شخص جو ہے وہ نفس کی کمینگی سے بچ گیا نا، نفس کی کمینگی سے بچ گیا ہے، وہ شخص جو ہے وہ فلاح پانے والوں میں سے۔ کل مجھے جو ہے وہ ساتھی بتا رہے تھے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے ناران کاغان جو ہے اس طرح جانے کے پلان بنائے ہوئے، انہوں نے گوشت جو ہے وہ سٹاک کیے ہوئے، وہاں پہ 4 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے۔ تو ٹھیک ہے رہیں، جو امیر ہوتے ہیں وہ تو سارا سال گوشت جو وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے بھی کھاتے ہیں، عید کے بعد بھی وہ کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہمت عطا کی ہوتی ہے کہ جب ان کا دل چاہتا ہے جس طرح کا گوشت وہ بنانا چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن قربانی جو ہے اس کا ایک فلسفہ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے اوپر جو ہے جو گوشت ہے وہ بھی آپ غربا کو تقسیم کریں، اور اس کے قربان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ غربا جو ہے اس کو جو ہے وہ حصہ مل سکے، اللہ کی قدرت ہے تاکہ وہ بھی اس میں سے جو ہے وہ کچھ کھا سکیں۔ یہ وہ چند ایک چیزیں تھیں جو میرے دل میں تھیں اور میں ان کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا تھا جس انداز کے اندر بھی میں نے کیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ لوگوں کا مزاج جو بدل رہا ہے نا، یہ بدلنا نہیں چاہیے، بلکہ سخاوت کا جذبہ جو ہے پیدا ہونا چاہیے۔ وہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ صحابہ کرام جو ایک جنگ کے دوران کسی نے پانی مانگا، صحابی جو پانی ان کو دینے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا دوسری طرف ایک اور صحابی ہیں جو العطش العطش فرما رہے ہیں، تو پہلے نے کہا کہ ان کو دے کر آئیں پہلے پھر میں پیوں گا، دوسرے کے پاس گئے تو وہ تیسرے کو دیکھا کہ وہ العطش اور العطش پکار رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا وہ تیسرے کو دے کر آئیں تو پھر میں پیوں گا، تیسرے کے پاس گئے تو چوتھے کی طرف نظر پڑی، چوتھے کے پاس گئے تو 5ویں کی طرف نظر پڑی، تو اس طرح جو ہے وہ ایک ہی، جب آخری کے پاس پہنچے تو وہ وفات پا چکا تھا، پھر وہ پانی دینے والے واپس آئے تو وہ دیکھا تو وہ فوت ہو گیا، اس سے پیچھے آیا تو وہ فوت ہو گیا، اس طرح جو ہے وہ تمام جو ہے وہ صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایک جان نثاری کا مرتبہ کیسا تھا، جذبہ کیسا تھا، وہ اپنے دلوں میں کس طرح جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ دوستوں کے لیے اللہ کے مخلوق کے لیے ایک خدمت خلق کا جو ہے وہ جذبہ رکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے قربانی کر دی، لیکن قربانی کا اصل فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر اپنے نفس کی بھی قربانی کریں اور کمینگی کی بھی جو ہے وہ قربانی کریں۔ تو اگر تو کثیر العیال ہیں، شریعت بھی یہ کہتی ہے وہ سارا گوشت سٹاک بھی کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی رحم کریں اور غریبوں کے اوپر بھی رحم کریں، ان کا حق جو ہے ان تک پہنچائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔